آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پیار کے بارے میں. لیکن اگر مجھے کبھی چڑ ہو رہی ہے عمیر سے تو میں ایک دم سے عمیر کی شکل دیکھتی ہوں. میں ہمیشہ عمیر سے کہتی ہوں تمہاری یہ کیوٹ شکل جو ہے نا. اور ہماری سوسائٹی میں پیار کو کتنی ویلیو دی جاتی ہے. اگین ہر ٹچ آف لو ازنٹ فحاشی اور اس طرح کا, جسٹ امبریسنگ سم ون. یار آئی ایم ان لو ود دس پرسن. آپ اپنا ایکسپریشن آف لو تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ ایکسپریشن آف ہیٹ آپ کرتے ہیں. We are joined by a couple who has lived and gotten married on their own terms. We married at not a usual age. But I was like 44 or something. No, you're 43. I was 34. So let's start with a pyar bhara episode of Out of the Box. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج سجاول بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آج اسی لیے ہم نے جو ٹاپک چنا ہے وہ ہے پیار کا, اور ہم بات کریں گے کہ کتنا ضروری ہے اس ایموشن کو ایکنالج کرنا, ناٹ جسٹ ان فیملی اور فرینڈس کی سچویشن میں بلکہ ان انٹیمیٹ پارٹنرشپس ایز ویل, اور کتنا ضروری ہے پیار کو اپنے طریقے سے اپنی ٹائم لائن پہ ایگزیکیوٹ کرنا. It's something that gives a lot of pressure to us because ہمارا generally I think ہماری سے پہلے generations کا بھی norm تھا that you have to do certain things on a set pattern, on a set time with the timeline. اور آپ وہ نہیں جب meet کرتے تو obviously it adds to the pressure, whether it's getting that job, getting that house, being married, finding a partner, being in a companionship, right? اور فار ایگزامپل جیسے میں I'm missing all the deadlines and it's very depressing. But I think then again that's one of the reasons we're doing this episode. And actually we're doing this episode because we found these two wonderful people who are very close friends of mine as well, and I think let's just introduce them and go on with the show. So we have with us Umair Saab and Farah. They're again very close friend of ours, and they are a cool married couple, and we'll get there in a minute how cool they are. Farah is very smart, she's a dentist, so I always get conscious smile karte hue inke samne, you know. I guess dentists always like I don't know, maybe آپ وہ چیز نوٹس کرتے ہیں. Umair Saab is he's the head of department at BNU Visual Communication and Design. I said it right, I hope. He's also a teacher, he's an artist and designer. ان کے ہم گھر گئے تھے and we saw these wonderful designs, and مجھے بہت لیٹ پتہ چلا تھا کہ وہ ان کے ہیں, so I was immediately impressed. سجاول نے جو بات شروع کی تھی کہ پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر, مطلب جنرلی پاکستانی سوسائٹی میں, پچھلی جنریشن بھی لے لیں, یہ جنریشن بھی آئی فیل از ویری مچ اے پارٹ آف دا سیم سائیکل, جہاں پہ چیک باکسز ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے, پڑھائی کر لی ہے, اگر آپ کو کرنے دی جا رہی ہے تو اس کے بعد آپ نوکری کریں یا نہ کریں, آپ نے شادی ضرور کرنی ہے, اور شادی کر لی ہے تو اس کے بعد آپ کو بچے بھی چاہیے, پھر وہ بچہ کتنے ہونے ہیں یا کیا ہونا ہے, لائک آل سارٹس آف پریشرز, اینڈ دس پریشر آف آلسو دین کہ کس طرح کی شادی بھی ہوگی آپ کی. آپ لوگوں پہ وہ پریشر تھا؟ پریشرز تو تھے انیشیلی, اسپیشلی آفٹر گریجویشن. کیونکہ میں ڈاکٹر بن رہی تھی تو کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی کبھی بھی مجھ سے, لیکن رائٹ آفٹر مائی گریجویشن شادی کی باتیں شروع ہوئیں, اور اس میں پھر آپ کو رنگ برنگے لوگ جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ بھی اس کو ایک چانس دینے لگتے ہیں بیکاز پیپل اراؤنڈ یو آر آلسو یو نو سیٹلنگ ڈاؤن اینڈ واٹ ناٹ. پھر ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ ہوا جس میں شادی کی اس طرح سے کچھ بات وغیرہ چلی, اور انفارچونیٹلی وہ مطلب اچھا انسیڈنٹ نہیں تھا, جس کے بعد میرے گھر میں سے کسی نے بھی شادی کے حوالے سے مجھ سے کبھی کوئی پریشر ڈالا ہی نہیں. مجھے شادی کا شوق بھی نہیں تھا. پھر تو اس حساب سے پھر میں نے شادی تبھی کی جب مجھے لگا کہ اب مجھے مل گیا ہے جس سے میں نے کرنی. اس میں آئی فیل کہ دو طرح کے نارملی پریشرز ہوتے ہیں, کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کا بایولوجیکل ہے پیورلی, رائٹ, آئی مین یو ایجنگ اینڈ یہ اور وہ آپ کا and that's very personal to an individual. بالکل. The second one جو کہ ہمارے اوپر ذرا زیادہ مسلط کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے وہ چیک باکس, آپ you're supposed to be doing certain things at a certain age, right? So آپ نے پڑھائی اپنی خاص ٹائم پہ مکمل کرنی ہے, آپ نے اپنا کریئر شروع کرنا ہے. جیسے ہی آپ کا عموماً کریئر شروع ہوتا ہے تو آپ کی شادی کی بات امیڈیٹلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے ماں باپ کہیں گے بیٹا شادی کر لو, پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ابھی تو میری نوکری لگی ہے, میں شادی کو. اب پھر کچھ لوگوں کے اپنے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں آف ڈوئنگ سرٹن تھنگس ایٹ اے سرٹن ٹائم, and a lot of people certainly do want to get married as well. And then there's the other lot which I suppose is somewhat similar to us, where you know
we want marriage, we want a companion in our lives, but perhaps we don't want it on anybody else's terms other than our own. تو پھر ہم وہ کرتے ہیں کہ اچھا آپ کے اوپر اس ٹائم پہ پھر کریئر آپ کا شروع ہو گیا, آپ کی پڑھائی ختم ہو گئی, آپ کے اوپر بات شروع ہو گئی کہ جی اچھا بیٹا شادی کر لو, اب شادی کر لو, بچے پیدا کرنے ہیں تم نے, نوکری کرنی ہے, گھر بنانا ہے, اینڈ دیز آر آل فائن تھنگز آئی سپوز. بٹ اس میں یہ جو وہ آپ کے آنے شروع ہو جاتی ہے نا بات کہ جہاں پہ آپ نے ایک چیز ٹائم کے اوپر بس کر لینی ہے, اور پھر آپ کا وہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ لیٹ سے 10 بجے آپ نے کوئی چیز کرنی تھی, آپ نے کسی وجہ سے 10 بجے وہ چیز نہیں کی, تو آپ کے اوپر پھر ایک سینس آف فیلئر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اچھا اب یہ 10 بج چکے ہیں, آپ نے یو ہیونٹ میٹ دیٹ ٹائم یٹ. تو پھر آپ پھر اس چیز کے پریشر کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ کہ جی یو وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, یو وانٹ ٹو ہیو چلڈرن امیڈیٹلی, اینڈ دین دیٹس ویئر اٹ گوز. Mistakes, or you do certain things without really having a broader understanding of them. And یہی جو آپ نے بھی بات کی, اسی ڈپریشن کی میں بات کر رہا تھا. I think I'm at that age, I've started feeling that pressure, not for my family but ارد گرد ہو رہا ہے, and obviously that leads to that depression as well کہ یار یہ ٹائم لائن تو جا رہی ہے, it's slowly going away. تو یہ I can really resonate with this. I'm sure other people can as well. I just want to know if you want to go into it, how do you deal with it? جو اگر یہ فیلنگ آتی ہے, because a lot of people might be going through it as well, but honestly by meeting people like them, like seeing that people who did it on their own terms, took their time, and obviously wo it takes a lot of guts. Matlab yes, you can be woke and aap you can have a very open perspective about the world, but I've seen jab wo cheezein aapne apne pe apply karni hoti hain, to because it's scary, right? Because you're changing the pattern, going against the tide, تو وہ ڈر بھی لگتا ہے. تو وہ I think it just goes back and forth, یہ ہوتا رہتا ہے. اس میں ایک جو بہت بڑا فیکٹر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی اب ہمارا جو جنرلی معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کے ماں باپ اور ہمارے جو گھرانے ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ بائی نیچر دیٹس ہاؤ دیٹس دا کائنڈ آف پیپل وی آر. اچھا پھر اس میں لیٹ سے آپ نے اگر نہ کرنی ہے کسی بھی چیز کی, آپ نے کہنا ہے کہ جی میں نے ماں یا باپ آپ کو کوئی ایک انسٹرکشن آ رہی ہے ان کی طرف سے, اور آپ نے کہنا ہے نہیں, تو اس میں پھر ایک اور چیز پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہے اپنے ماں باپ کو تم نہ کر رہے ہو کسی چیز سے. اچھا اب وہ جب کوئی اس چیز کو ریزسٹ کرتا ہے کوئی اولاد, وہ اس کا مقصد ڈس رسپیکٹ شاید نہیں ہوتی. اینڈ آئی تھنک کہ اس میں ماں باپ کی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے, یا انہیں بھی اس چیز کو کہ ان کی اولاد اگر کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے یہ چیز لیٹ سے وہ شادی کرنی ہے, اس بچے نے شادی نہیں کرنی ہے ابھی, they want to work. I'll give you an example. I mean میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہماری فیملی میں لوگ ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی, تو وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ بیٹا ہم نے ان کی شادی کرنی ہے, ہم نے ان کی شادی کرنی ہے, ہم کی. And that whoever that person was, they you could tell that they've just started, they're not ready to get married. But because they've been asked to do that, and they feel that the parents know more, and the parents certainly do know more. There's no debate there. But the times جن میں ابھی ہم رہ رہے ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, اینڈ ایک بچے کی یا اس کی ہم لوگ اب اپنی ایون ان ایجوکیشن بیس لیول کے اوپر, ان کی ایجوکیشن کے پوائنٹ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی طرف آپ لے کے جائیں. سو بھلے آپ کا حکومت کا آپ کا تعلیمی نظام ہے یا آپ کا پرائیویٹ تعلیمی نظام ہے, وہ آپ کو یہ سیکھنا سکھاتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کسی چیز کو انالائز کر کے اپنی ارد گرد کو آپ کس طرح سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں اس میں. تو وہ والی جو چیزیں آتی ہیں کہ جہاں پہ والدین اپنے آپ کو اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ این انڈرسٹینڈنگ آف واٹ دا چائلڈ میں وانٹ اور واٹ از پرہیپس. دیکھیں کسی بچے کا جب تک یا اگر وہ سسٹین نہیں کر سکے گا اپنی فیملی کو, یا ایک فیملی کو کیری آن نہیں کرنے کی اس کے اندر صلاحیت, اب اس میں بھی ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں. کسی بھی ریلیشن شپ کو کیری فارورڈ کرنا یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن ایموشنل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے آپ کی, اور پھر فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایٹ اے ویری ارلی ایج اینی ون اور رادر نو ون از نائدر ایموشنلی اسٹیبل اور نور فائنینشلی اسٹیبل انڈیپینڈنٹلی. ماں باپ کے پیسے ان کے ہوتے ہیں, باپ کی گاڑی چلا لیتا ہے, سارا ہو گیا, بڑا زبردست بات ہے, بٹ تو وہ والی جو اسٹیبلٹی آنے کے اندر وقت لگ جاتا ہے. اچھا پھر دی ادر تھنگ دیٹ ہیپنس بیکاز آف دیٹ انڈیسائسو اور براڈر انڈرسٹینڈنگ آف تھنگ, وہ پریشر بھی پڑ رہا ہے,
ان بچوں نے کسی, اور خاص طور پہ آئی فیل کہ اٹ ہیپنس مور to girls than boys, I feel, where you know the girl is pressured into a certain thing that you know your biological clock is ticking and you need to have these things checked off, wo bhi checklist wali jo cheez. But I mean آپ کا کیا خیال ہے؟ جی نہیں, یہ ساری آپ کی جتنی بھی ابھی آپ نے کنورسیشن کی ہے اس میں مجھے ایک چیز جو کہ آئی جسٹ ریئلائزڈ از کہ جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے یا سیٹل ڈاؤن ہونے کی بات ہوتی ہے, اس کے اندر جو ایک پیار کا پریزنس ہونا چاہیے ٹو دا پرسن دیٹ یو آر سپوز ٹو بی سیٹلنگ ڈاؤن ود, اس کا کوئی ذکر خیر نہیں. آپ اس بندے سے لڑکا لڑکی ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اب تو ہمارا کلچر ہو گیا ہے اس طرح کا کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں, اس میں اگر ان کی آپس میں کوئی کیمسٹری نہیں ہے تو آپ اپنے والدین کو جا کے یہ بات نہیں کر سکتے, سمجھا نہیں, آپ انہیں نہیں کہہ سکتے کہ اوکے فائن آئی ایم ناٹ فزیکلی attracted to that person or emotionally مطلب we are just two different people, you know, دونوں aspects. تو اس میں liking کا یا attraction کا کوئی سوال نہیں ہوتا. بات ساری خاندانوں پہ آ جاتی ہے. اچھا لڑکے کے اوپر یہ ہوتا ہے اچھا جی لڑکے نے کیا پڑھا ہوا ہے, کتنا کماتا ہے اور کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. لڑکی میں آ جاتی ہے جی ایج آ جاتی ہے, اس کی خالہ نانی ماں یہ کیسے ہیں, ہاں, اور اس کی شکل پیاری ہے کہ مطلب ان کے آگے بچے کیسے ہوں. بالکل پیار کا اس میں کوئی ذکر خیر ہوتا ہی نہیں. لیکن فرق کیوں ضروری ہے, پیار کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ مطلب وہ ضروری اس لیے ہے, جیسے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں کہ جب آپ کو پیار ہوتا ہے کسی انسان سے, اور اگین وہ آپ کے مطلب آپ کے فائدے میں بھی جاتا ہے اور نقصان میں بھی جاتا ہے, کہ جب آپ کو پیار ہوتا ہے نا تو آپ بہت سی مشکل چیزیں گزار لیتے ہیں فار دی ادر پرسن, ٹھیک ہے, اور بہت سی چیزیں آپ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں, لیٹ گو بھی آپ کر جاتے ہیں. تو وہ جو ایک فرکشن والی اگر کوئی سچویشن ہے بھی تو اس میں پیار جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا کوشن لے کے آتا ہے. تو مطلب ویسے میری اور عمیر کی اس طرح سے لڑائیاں ٹچ ووڈ نہیں ہوتی, لیکن اگر مجھے کبھی چڑ ہو رہی ہے عمیر سے تو میں ایک دم سے عمیر کی شکل دیکھتی ہوں, میں ہمیشہ عمیر سے کہتی ہوں تمہاری یہ کیوٹ شکل جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا خراب کرتی ہے, مطلب یہ کیوں ہے اتنی کیوٹ, اینڈ دیٹس اونلی بیکاز کہ مجھے اتنا پیار ہے اس سے کہ جب یہ لڑتے ہوئے بھی میں ایسی شکل دیکھتی ہوں تو مجھے پیار آ جاتا ہے ایک دم سے کہ اچھا چلو چھوڑو, یو نو ہی از سو کیوٹ. اینڈ آئی تھنک انفارچونیٹلی وٹ ایور چیزیں ہوئی ہیں اوور دی ایئرز ہماری سوسائٹی میں رومانٹک لو کا ایک آئیڈیا ایک باکس میں ڈال دیا گیا جہاں پہ اس کو ویسٹرن اینڈ انیکسیپٹیبل اینڈ فحاشی میں ڈال دیا ہوا ہے, وچ از مطلب آئی انڈرسٹینڈ ویئر دے کمنگ فرام, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے انسان کے ایک بایولوجیکل بات کی, تو انسان کی ایک ایموشنل اینڈ بایولوجیکل نیڈ ہے لو. وی آر سوشل اینیملز, بڑی ٹپیکل بات ہے, ہمیں وہ ایک چاہیے, بے شک وہ ایک ہسبینڈ یا وائف کے درمیان ہو, وہ دوستوں کے درمیان ہو, وہ پیرنٹس کے درمیان ہو, وی نیڈ دیٹ کنیکشن. اینڈ وہی کنیکشن جب کمپینینشپ میں آتا ہے آئی تھنک تھوڑا سا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, بیکاز وہاں پہ بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے نا, بٹ یہاں تو کزن میرجز بھی ہوتی ہے, بٹ I don't want to mop outside me, but you know بہت فنی بات ہے یہ, لیکن ہاں, so I think it's very important. I think logically بات کی جائے, ٹھیک ہے, it's just, and آپ نے بھی بات کی کہ پیرنٹس کو نہیں سمجھایا جاتا ہے, because پیرنٹس بھی آئی تھنک اس جنریشن سے بڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آئی تھنک ابھی المینا اس کی بات کرے گی, آئی ایم سوری اگر میں آپ کا پوائنٹ لے رہا ہوں, بات ایک ہم کر رہے تھے اس ایپیسوڈ کی, اس نے کہا تھا یار یہ ایک اور بڑا عجیب کانسیپٹ ہے, ایون اے میرڈ کپل اپنا پیار اگر ایکسپریس اظہار نہیں کر سکتا, کرنا ہے تو کہ یار جاؤ بیڈ روم میں یا پرائیویٹ ہو کے کرو, یہاں پہ نہ کرو, وچ از عجیب چیز, بیکاز لو اٹس اگین ہر touch of love isn't فحاشی اور اس طرح کا, just embracing someone, yaar I'm in love with this person and I care for this person. اور yeah especially with the narrative that they sell us کہ oh it's the ہمارا family system بڑا اچھا ہے اور ہمارا یہ سب, this is what we're proud of. If you're so proud of it, why can't we experience love in our homes? مطلب کیوں نہیں ہم دکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ میاں بیوی کو آپس میں پیار ہے تو وہ صرف اس ایک اسپیس کی حد تک محدود نہیں ہے, وہ کمپینینز ہیں, وہ گھر سے نکلیں گے وہ تب بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. آپ یہ نوٹ کریں کہ جنرلی آئی مین ایون یو نو ان فرینڈز ایون لوگ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹس نہیں دیتے کہ جی اچھا یو نو یو لکنگ گڈ, اور یو نو یور شرٹ از لکنگ ریئلی نائس, یور ہیئر از لکنگ گڈ, یو نو آپ نے بڑی اچھی بات کی, بہت کم ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ شاید ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی وجوہات ہیں اس کی اس طرح کی کوئی سوچ کسی پوائنٹ کے اوپر بلڈ ہونا شروع ہوئی,
اور وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ اپنا ایکسپریشن آف لو تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ ایکسپریشن آف ہیٹ آپ کرتے ہیں. But that's a very odd thing, right? کہ آپ کمپلیمنٹ نہیں کریں گے, آپ اپنے جو بھی آپ کا پارٹنر ہے, آپ اس کے ساتھ قریب نہیں بیٹھیں گے. قریب بیٹھتے ہیں تو ہمارے یہاں بچپن سے اس طرح کی چیز ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اچھا آپ کسی مطلب اپوزٹ سیکس کے آپ قریب بیٹھیں گے تو اٹ از سپوز ٹو بی آف اے سیکشل اورینٹیشن. بالکل. اچھا تو اچھا پھر آپ کا وہ ہسبینڈ وائف کا سچویشن جب جہاں پہ شروع ہوتی ہے, تو اب ہسبینڈ وائف آر سپوز ٹو بی اونلی انٹیمیٹ or close to each other only within within the privacy of their own, and that's okay. Right? Privacy apni hoti hai har kisi ki, and that should be respected. But جہاں پہ وہ والی چیز آتی ہے کہ آپ نے اوپنلی ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا ہے. لیٹس سے I mean ہم so we do a lot of PDA, and so ابھی ہم لوگ we were at exhibition just very recently. And she came and and we were just together, we just hugged, and somebody was taking a picture and we stood close together and everything, and we were just hand in hand type moving around, and then we met some friends after that, a few days later. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ لوگ تو مطلب یہ کیا ہے, مطلب یہ آپ لوگ تو اتنے اچھے ہیں اور آپ لوگ اتنا, کہ میں فرح کا اتنا خیال رکھتا ہوں. اچھا وہ مزے کی بات اس پہ یہ تھی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ انٹیمیٹ لگتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے آپ خیال رکھتے ہیں. سو ایون دا فریزنگ آف دیز تھنگز, مطلب جو جس الفاظ میں آپ کی محبت کا کوئی ایکنالج کر رہا ہے یا آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ایکسپریشن اپنا کریں, وہ بھی ہمارے بہت ہی کنٹرولڈ اور ایک بہت ہی کنزرویٹو تو نہیں میں کہوں گا, بیکاز دیٹ کین کنوٹ سم تھنگ ایلس, بٹ اس کے اندر آئیڈیا کے اندر کنزرویٹزم نہیں ہے, بٹ چوائس آف ورڈس از بڑی لمیٹڈ سی ہے وہ, یا اس کو بیان کرنے کا طریقہ, اس کی کانوٹیشن بہت نیگیٹو. بالکل. ہم لوگ ابھی کراچی گئے ہوئے تھے اور ہم لوگوں نے کہا چلیں ابھی مال میں گھوم لیتے ہیں. اچھا جی, مال میں گھوم رہے ہیں تو ہماری عادت ہے ہم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اچھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور کبھی میں نے اس طرح کر کے ہاتھ پکڑ لیا اور ہم بس دیکھ رہے ہیں ادھر, اور پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ آنٹیاں جو تھیں نا, وہ مجھے مطلب 40 میل دور سے بھی نا مجھے ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں, اور وہ میں نے کافی دیر کے بعد نوٹ کیا. تو میں نے عمیر سے کہا, عمیر آنٹیوں کو نا مجھے لگتا ہے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن آف کورس میں نے ہاتھ نہیں چھوڑا. بٹ ہاں اینڈ اگر اس کو دیکھا جائے یا اسٹڈی کیا جائے تو اگین دس از جسٹ اے ویری ہیومن تھنگ کہ یار یو لو سم ون, want to grab their hand or just this is seen even in non-romantic relations, like with parents and children and all of that. I mean again just generally, but again romantic hai ladka ladki, so it's kind of sad as well, and I think this leads to more. آپ کی والے بات پہ واپس آتی ہے کہ ہم پیرنٹس کو ہی نہیں بتا سکتے یار, اور یہ بہت ویلڈ ریزن ہے. I think this is the reason to marry or not marry someone. If there's not that connection, there's not that, even if it's an arranged marriage, if there's not that spark of love that oh this might turn into something, وہ attraction نہیں ہے, وہ comfort نہیں ہے, تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور آئی تھنک ایک اور بات جو میں اس میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی, آئی تھنک جنریشن وائز جو ہم اب اکنالج بھی کر رہے ہیں, وہ چینج یہ بھی آ رہا ہے کہ آئی مین ایٹ لیسٹ آئی ووڈ لائک اے لائف جہاں پہ آئی ایم ایبل ٹو ایکسپریس دس لو. اف آئی ایم سپوز ٹو اسپینڈ مائی انٹائر لائف ود somebody, I cannot restrict my entire relationship within a space. میرے پاس مطلب جو میرا اور اس انسان کا ڈائنامک ہوگا وہ ہمارا اپنا ہے, وہ ہم خود ڈکٹیٹ کریں گے. It cannot be dictated by other people, is this essentially what we're getting towards, right? جی بس یہی کہنا. میں سوری, میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی کہ سو ہم I mean we married at not a usual age. That I was what, like 44 or something? No, you were 43. So I was 43 when we got married, and Farah was, I can't declare the age clearly, no, but I was 34. So yeah, so which are very unconventional ages. And the other thing was کہ جب آپ اس عمر میں آ جاتے ہیں تو I have been through a number of relationships myself before Farah likewise, and we've also shared things about our relationships with I mean she knows
میرے جو بھی کوئی تعلق چلتے رہے ہیں, I know of, you know, whatever shit, and we've been very open about everything to each other. اب اس میں ایک اور جو پرابلم نکل آتی ہے عموماً وہ یہ آتی ہے کہ جو کپلز جب آتے ہیں, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر کوئی ایک انٹرسٹ رہا ہوتا ہے. کسی کو, آپ کو کسی سے جوانی کے اندر یا ارلی جوانی اور ینگ آپ کو عشق محبت ہو جاتی ہے, ایسے بڑی ہونی بھی چاہیے اور بڑی زبردست ہوتی ہے. اچھا, لیکن پھر پرابلم کیا آتی ہے کہ جب آپ لیٹ سے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جب فائنلی آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ جی آپ کی کوئی سین تھا کسی پوائنٹ کے اوپر, تو وہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو سمجھیں, وہ اس چیز کو پھر نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو کہ پرولونگ ریلیشن شپس کے اندر لوگوں کو بہت افیکٹ کرتا ہے. بالکل کہ بھائی اچھا, لیکن ہمارے اس کے اندر فارچونیٹلی فار اس اینڈ آئی تھنک آئی ایم ویری لکی دیٹ آئی ہیو اے وائف اینڈ اے فرینڈ who understands these things کہ یار کہ جو ہو گیا پیچھے وہ تو ہو گیا نا, we're not there ابھی اس پوائنٹ کے اوپر. ابھی میرا جو سب سے اہم چیز ہے میرے لیے اور میری بیوی کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پہلے جو تھے جس کے ساتھ بھی تھے وہ ہو کے ختم ہو گیا, مطلب what does it matter, but these things they kind of like hold on, people have build these grudges. اینڈ آئی تھنک وہ بھی ایک ہر کسی ایک انڈرسٹینڈنگ شاید ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اپنے ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا پارٹنر امیڈیٹلی آپ کے ساتھ کس طرح ہیں اور وہ اس چیز کو آگے کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور آئی تھنک ہم یہ بھی کوئی بار بات بھول جاتے ہیں کہ جو آپ کا پارٹنر ہے, اینڈ دس از اسپیشلی ان دا کیس آف ویمن کہ یار وہ بھی ایک انسان ہے, ان کی ایک زندگی ہے, ان کی ڈسپائٹ دا شادی ان کی ایک انڈیپینڈنٹ زندگی ابھی بھی ہے, ان کی ایک پہلے تھی, اینڈ اوبیسلی اس میں اگر آپ کا کوئی اور اٹیچمنٹس وغیرہ تھیں تو وہ بھی بیکاز دیر اے ہیومن بینگ جیسے آپ کی تھی ان کی بھی تھی. تو آئی انڈرسٹینڈ دی آئرنی آف دا سچویشن کہ یار یہ بٹ آلسو آئی تھنک ایک اور چیز جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے نا, جب شادیوں میں یا لوگوں کی جب شادیاں کرائی جاتی ہیں تو ان کو بڑے نیگیٹو کانوٹیشنس کے ساتھ ہی انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے ٹو دا بانڈ آف میرج ایز ویل. جیسے چھوٹے چھوٹے ٹپیکل لائن ہیں کہ جی میاں تو پتہ نہیں اس کا سانپ ہوتا ہے, یو نو اس طرح کی چیزیں. وہ ہے مرد وہ نہیں بدلے گا, ایڈجسٹ کرو, کمپرومائز کرو, ایگزیکٹلی چھک کے رکھ. اگر آپ پہلے بڈھی نو ذرا کنٹرول وچ رکھیں, دیز ٹرمز رائٹ. اگر آپ ان کو سکھا ہی نہیں رہے, انکریج ہی نہیں کر رہے کہ اٹس اے پارٹنرشپ اسینشلی, ٹھیک ہے, تو اور آپ ان کو ایلینیٹ ہی کر رہے ہو جب انہوں نے انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ بھی چھپانی ہے. امیجن لائک لیونگ ود somebody your entire life, doing everything for each other, but not trusting each other, not being nice to each other. Why would you do that? مطلب میری شادی اس ایج میں ہوئی ہے, مطلب میں کہنا چاہوں گی کہ جب میں ایکسپیرینس تھا مجھے زندہ ایکسپوجر آئی وڈ سے ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, زندگی کا. سو جب میری شادی بھی ہو رہی تھی تو ایسے لوگ جن سے میں کلوز نہیں بھی ہوں وہ مجھے شادی سے ریلیٹڈ مشورے دے رہے تھے. اب کنسیڈرنگ کہ آئی واز 34, ٹھیک ہے, اب آپ یہی سیناریو ایک لیٹس سے 23 ایئر اولڈ پہ لے جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ان سارے مشوروں کا انفلوئنس آپ دیکھیں گے, اور وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے. اپنے فائنانسز اپنے ہسبینڈ سے مت شیئر کرنا, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی بہت مشورے ہیں جو آتے جاتے ہیں. کیونکہ میں آئی وڈ سے میچور تھی تو وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ سن لیتے ہیں, ہاں جی اچھا ہاں ٹھیک ہے. ابھی جیسے مجھے نا ہینڈل کرنا آ گیا تھا بیسکلی, کہ میں نے سننا نہیں ہے. ساس سسر کے حوالے سے چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے اگر دیور ہیں, نندے ہیں, اس کے پہلے پورے بایو ڈیٹا لے کے اور اس کے بعد پھر مشورے دیے جاتے ہیں. تو وہ اس کے لیے بھی اب آپ, اگر میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر میں بھی ینگر ہوتی تو میں بھی کافی انفلوئنسڈ ہوتی. دا فنی تھنگ از ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کپل کو الاؤڈ نہیں ہے اوپنلی ایکسپریسنگ دیئر لو, لیکن پوری دنیا کو الاؤڈ ہے ان کی میرج کے اندر گھس کے پوچھنا, اٹس اے کمیونٹی پروجیکٹ. سجاول آپ کی شادی ہوئے گی نا, مطلب جنرلی ایوری ون ول اسٹارٹ ڈکٹیٹنگ ہاؤ یو آر سپوز ٹو بی, ہاؤ دا مین از سپوز ٹو بی, واٹ سپوز ٹو گو آن. کوئی پھڈا ہو جائے گا تو لوگ یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, اگنور کر دو. پانی میں وہ کیا منٹ ملا کے پی لو, ایزی ہو جاؤ گی, ٹھنڈی ہو جاؤ گی, کول آف ہو جاؤ گی, تب نہیں آئے گی. یہ تو ان کے لائک پرابلم سالونگ اسکلز ہیں لوگوں کے. وہ اس کی میرے خیال سے وہ ایک بہت میجر جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ نارملی جب آئی تھنک ہمارے معاشرے میں پرابلی شادی کی جو ایوریج ایج اگر آپ کریں تو
25-26 ٹائپ کی ہو جاتی ہے. اوکے اچھا اگر مطلب 25-26 کے اندر لڑکا لڑکی جو ہے ایوریج میں نارملی آر میرڈ بائی 30 دے ہیو ایٹ لیسٹ 2 children with them that they're bringing up. اچھا 25 سال کے اندر اگر کوئی ہے اس کی دنیا کے بارے میں تو اس کی کوئی سمجھ ہونی نہیں ہے. اسے جب آ کے کوئی بتائے گا کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا, اس بیچارے نے وہی کرنا ہے جو کہ اس کے بڑے کہہ رہے ہوں گے کہ کرو. اچھا اب وہ مشورہ صحیح ہے یا غلط ہے, جب کوئی مشورہ دیتا ہے عموماً تو وہ انٹینشن تو ان کی یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس چیز کو بہتر کر لیں, یا آپ نے ان کی بہتری کے لیے آپ دیتے ہیں. لیکن وہ مشورے چونکہ آپ کے اپنے حساب سے بنے ہوتے ہیں. مطلب مجھے اگر لیٹ سے لال رنگ پسند ہے اور میں کہتا ہوں کہ سجاد صاحب آپ بھی لال رنگ ہی آپ پہنیں, یہ لال رنگ کے بندے نہیں ہیں, انہیں پیلا پسند ہے, تو وہ اور پھر یہ لال پہننا شروع کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, اور بیگم کو بھی یہ کہیں گے بھئی آپ نے لال پہننی ہے, تو پھر تو ہو گئی نا. پھر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی بات ہے. اور یہی پھر چلتا رہتا ہے, یہی چلتا رہتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے, اچھا پھر ایک بڑی مزیدار ایک میرے ساتھ جو چیز ہوئی کہ یار کہ میرے ایک دوست وہ کہ شادی کے بعد میچورٹی آ جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ شادی کے بعد میچورٹی, میم میچورٹی ہے کیا, پہلے مجھے آپ یہ تو سمجھائیں کہ کیا ہے میچورٹی. پھر شادی کے بعد کی کون سی میچورٹی ہے کہ بھئی آپ نے نہیں برداشت آپ کی بڑھ جاتی ہے, بالکل بڑھ جاتی ہے. بھئی ایک انسان ہے آپ کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا ہے, اس کے اپنی جو بھی ہیں چیزیں ہیں, آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے, یو ہیو ٹو, برداشت تو آئے گی. برداشت تو کسی کے ساتھ بھی آپ انٹریکٹ کرنا شروع کریں آپ کی آ جائے گی. نہیں لیکن میچور ہو جاتا ہے بندہ, آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا پھر اچھا چلو شادی ہو گئی, اب آپ میچور ہو گئے, پرسوں سے آپ نے ایک دم سے میچورٹی آ گئی. اچھا پھر اگلی یہ ہوتی ہے جی کہ اچھا لیکن جب بچے ہوں گے نا تو پھر سب کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا پھر بچہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب تو بچہ ہو گیا ہے, اب کیا سمجھنا تھا مجھے, اب آپ کی زندگی چائلڈ از اے چائلڈ, یو ہیو ٹو برنگ اٹ اپ, آپ نے خیال رکھنا ہے, اس کے اپنی چیزیں ہیں, آپ کی ریلیشن شپ ہے, تھنگز یو لرن تھنگز. بٹ وہ جو ایک مارکرز لگے ہوئے نا, وہ جو شروع میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ چیک لسٹ ہے کہ جی آپ نے یہ چیز کرنی ہے, جب آپ یہ چیز کر لیں گے تو ہی آپ بہتر بنیں گے. پہلا آپ کی بہتری آپ کی پرسنالٹی کے اندر شادی کے اوپر آئے گی, دوسری پرسنالٹی کے اندر آپ کی بہتری جو ہے وہ پہلے بچے کے ساتھ آئیں گی, پھر آپ اور بہتر ہوں گے اور بچے دوسرا بچہ آپ کریں گے, پھر آپ دوسری شادیاں سب کر لیں گے جس کو لے کے آئے تھے, جس کے ساتھ سیکھ رہے تھے, پیچھے رہ جائیں گے. ہاں اور وہ ہوتا کچھ ہے اور پتہ نہیں کہاں نکل جاتا ہے, لیکن آپ کو میچورٹی کہیں پہ نہیں نظر آتی. میرے خیال سے میچورٹی وہ رسپانسبلٹی کو وہ میچورٹی سے آئی تھنک کنفیوز کرتے ہیں. ہاں بیسکلی آپ ایک ذمہ داری پہ ذمہ داری پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ہمارا میچور ہو رہا ہے. مطلب میں نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ جو مینٹلی انسٹیبل لوگ ہوتے ہیں, پہلا چیز ہوتی ہے شادی کر دو. اچھا پھر جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اگر فزیکلی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو بجائے اس کو ڈاکٹر سے چیک کروانے کے وہ کہتی ہیں شادی کر دو, شادی بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. کیسے آپ کو اندر آپ کی اووریز کو کیسے پتہ چلے گا کہ اچھا بھائی ہم کی شادی ہو گئی ہے اور اب میں جو بھی ٹویسٹڈ ہوں میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. آئی تھنک شادی کا بیکاز اتنا ہمارے لائک آئی تھنک ایک بچوں کی پڑھائی اور ایک شادی ہے, دو چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہم بہت بس کیا ریزنز ہے سب کو پتہ ہے, لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ, بٹ بہت ہے بڑی امپورٹنس کی چیز ہے. تو آئی تھنک وی جسٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی اٹ, اور ہر چیز میں اس کو یہ ہو جائے گا سب سیٹ ہے بیکاز ہمیں بتایا گیا وہ کرنی ہے. اٹس سو امپورٹنٹ کہ یار بچوں کی کہاں شادی ہو رہی ہے, کتنے دھوم دھام سے ہو رہی ہے, کتنے بچے ہیں, ہاؤ از دیئر پارٹنر, سارا ٹائمز جن میں ابھی ہم رہ رہے ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اینڈ یو نو ایک بچے کی یا اس کی ہم لوگ اب اپنی ایون ان ایجوکیشن بیس لیول کے اوپر ان کی ایجوکیشن کے پوائنٹ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی طرف آپ لے کے جائیں. سو بھلے آپ کا حکومت کا آپ کا تعلیمی نظام ہے یا آپ کا پرائیویٹ تعلیمی نظام ہے, وہ آپ کو یہ سیکھنا سکھاتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کسی چیز کو انالائز کر کے اپنے ارد گرد کو آپ کس طرح سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں اس میں. تو وہ والی جو چیزیں آتی ہیں کہ جہاں پہ والدین اپنے آپ کو اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ این انڈرسٹینڈنگ آف واٹ دا چائلڈ میں وانٹ اور واٹ از پرہیپس. دیکھیں کسی بچے کا جب تک یا اگر وہ سسٹین نہیں کر سکے گا اپنی فیملی کو یا ایک فیملی کو کیری آن نہیں کرنے کی اس کے اندر صلاحیت, اب اس میں بھی
ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں. کسی بھی ریلیشن شپ کو کیری فارورڈ کرنا ہے یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن ایموشنل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے آپ کی. اور پھر فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایٹ اے ویری ارلی ایج اینی ون اور رادر نو ون از نائدر ایموشنلی اسٹیبل اور نور فائنینشلی اسٹیبل انڈیپینڈنٹلی. ماں باپ کے پیسے ان کے ہوتے ہیں, باپ کی گاڑی چلا لیتا ہے, سارا ہو گیا, بڑا زبردست بات ہے. بٹ تو وہ والی جو اسٹیبلٹی آنے کے اندر وقت لگ جاتا ہے. اچھا پھر دی ادر تھنگ دیٹ ہیپنس بیکاز آف دیٹ انڈیسائسو اور براڈر انڈرسٹینڈنگ آف تھنگ, وہ پریشر بھی پڑ رہا ہے ان بچوں نے کسی, اور خاص طور پہ آئی فیل کہ اٹ ہیپنس مور to girls than boys. I feel where the girl is pressured into a certain thing کہ your biological clock is ticking and you need to have these things checked off. وہ بھی checklist والی جو چیز. I hope آپ یہ conversation اتنی ہی enjoy کر رہے ہیں جتنی ہم. Next week کے episode میں we will ask Farah and Umair how their love story began. So stay tuned and don't forget to like, subscribe and share. جنا والا جو سگنل ہے وہ دیکھا ہے کتنا رش ہوتا ہے شام کو 6:30-7 بجے نہ. آگے بھی گاڑی رکی ہوئی ہے, پیچھے بھی گاڑی رکی ہوئی ہے. اور میں نے ایک دم سے عمیر سے کہا کہ عمیر شادی کرنی ہے, اور پوچھنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میں یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتی.